اور اب خبر تفصیل سے۔ گزشتہ 3 برس اور رواں برس کے دوران جموں کشمیر میں 733 ملیٹنٹ ہلاک کیے گئے ہیں۔ لوک سبھا میں مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ رواں برس 16 جون تک 113 ملیٹنٹ ہلاک کیے گئے ہیں۔ اس دوران 18 عام شہری بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2018 میں 257، 2017 میں 213 اور 2016 میں 150 ملیٹنٹ ہلاک کیے گئے تھے۔ 2016 اور 18 کے دوران 97 ملیٹنٹ گرفتار بھی کیے گئے۔ اس دوران ملیٹنٹوں کے 29 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ دہشت گردی کے تعلق سے حکومت کی صفر برداشت کی پالیسی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سلامتی دستے مؤثر کارروائی کر رہے ہیں۔ سلامتی دستے دہشت گردوں کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی سخت نظر رکھتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل سے ریاست جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ بننے کے بعد امت شاہ کا ریاست کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ کے کشمیر دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ کل دوپہر دہلی سے سری نگر پہنچیں گے، جہاں وہ SKICC میں امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر ترقیاتی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر داخلہ رات میں راج بھون میں قیام کریں گے اور جمعرات کی صبح ریاست کی مجموعی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ بعد میں امت شاہ مختلف وفود سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ حال ہی میں اننت ناگ میں ملیٹنٹ حملے میں شہید ہوئے SHO ارشد خان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تقریباً 3 بجے وزیر داخلہ کا دورہ مکمل ہوگا اور وہ سری نگر سے دہرادون کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بابسوق ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ملیٹنٹ سری نگر کے آس پاس تخریبی کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں۔ تاہم فورسز پورے خطے میں کافی سرگرم اور چوکس رہیں گی۔ DIGs سطح کے حکام پورے امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی نئی سرے سے حد بندی پر حکومت نے لوک سبھا میں جانکاری دی ہے۔ حکومت نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ریاست جموں کشمیر ڈی لمیٹیشن ایکٹ 2002 کے دائرے میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے حلقوں کی حد بندی سے متعلق آئین ہند کی دفعہ 170 کے تحت جموں کشمیر کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے حلقوں کی حد بندی جموں کشمیر آئین کی دفعات 41 اور 141 کے تحت کی جاتی ہے۔ ریاست میں ووٹروں کی تعداد سے متعلق سوال کے جواب میں حکومت نے جانکاری دی کہ فی الحال جموں ڈویژن میں 37,33,1111 ووٹرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن میں ووٹروں کی تعداد 40,10,971 ہے۔ وہیں لداخ میں 1,79,147 رائے دہندے ہیں۔ حکومت نے مزید جانکاری دی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا تعین نہیں کیا ہے۔ رامبن کے کرول کمت سڑک پر ایک ٹپر دریا چناب میں گرنے سے 3 طلبہ ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ڈرائیور سمیت 4 افراد زخمی اور 1 لاپتہ بتایا جا رہا ہے۔ تمام متاثرین کا تعلق تھانولا کرول سے ہے اور وہ اسکول سے واپسی کے وقت ٹپر میں سوار ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے کرول کمت روڈ پر ٹپر دریا چناب میں گر گیا۔ مرنے والوں میں 7 سالہ لڑکا، 15 سالہ لڑکی اور ایک 16 سالہ لڑکا شامل ہے۔ شدید طور پر زخمی ایک لڑکی کو GMC جموں ریفر کیا گیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک ایک 17 سالہ لڑکے کی تلاش جاری تھی۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آج لگ بھگ 3 بجے جو ہے ایک ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا، جس میں ایک ڈمپر جو ہے اسکولی بچوں کو لے کے، اپنے گھر کے ہی بچوں کو لے کے ٹورڈز اپنے کنڈی کرول والی روڈ پہ جا رہا تھا اور وہیں پہ رول ڈاؤن ہو کے چناب ندی میں ڈوب گیا ہے۔ ٹوٹل جو خبر ملی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 8 میں سے 3 کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ 4 جو ہیں یہاں ہاسپٹل میں آئے تھے، جن میں سے 1 کو ریفر کیا گیا ہے GMC جموں کے لیے، اور 1 جو ہے مسنگ، اس کی سرچ جاری۔ ہماری پولیس کے لوگ بھی ہیں اور ایک سول QRT ہے اور SDRF کی ٹیم ہے، موقع پر ہی ہیں اور ابھی اس کی سرچ جاری۔ ماشین بروا میں آج اس وقت کوہرام مچ گیا جب گاؤں کا 24 سالہ لمبردار بجلی کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شبیر احمد ملک نامی لمبردار کی 3 کمسن بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنے گھر کا واحد کماؤ تھا۔ لوگوں نے محکمے PDD بروا کے خلاف زوردار احتجاج کیا۔ انہوں نے محکمے پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شیڈول کی پرواہ کیے بغیر گاؤں میں بجلی سپلائی بحال کی۔ اس سے ایک غریب خاندان کا چراغ بجھ گیا۔ لوگوں نے معاملے کی تحقیقات اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔
رات پہ ونیک تان امس کھانا شیڈول اگر 6 بجے پاورس یون یہ تران 8 بج رات یون 6 بجے پاورس ام ترو 10:30 بنا 10:30 کھانا گھر وول لٲن کھالان یا لٲنس کن جائے پتھر ان کت پتہ لٲن اس کلیر کیا جوان گئی ونیک تان امے بہان کہ ام تران اچانک پاور شیڈول پاور اوتان ترو امے سات پاورس یم سات شہران یہ وجہ گو امے حساب اس پاور ڈپارٹمنٹ پاور ڈپارٹمنٹ یہ کوتاہی اچانک تروک پاور یہ حادثہ گو امے سات. نیشنل کانفرنس کی جانب سے ٹاؤن ہال اونتی پورہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا. خاصی تعداد میں پارٹی کارکنوں نے شرکت کی. پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی بھی موجود رہے. ساگر نے کہا کہ پارٹی کا منشور ریاست کے تشخص کو برقرار رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ PSA کو ختم کرے گی. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نوجوانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کلیدی رول ادا کرے گی. حلقہ انتخاب ترال کے انچارج محمد اشرف بٹ اور سابق ممبر اسمبلی ترال ڈاکٹر غلام نبی بٹ بھی موجود تھے. سیگمنٹ میں جا رہے ہیں تاکہ جو کمیاں خامیاں ہیں تنظیمی طور اور کہیں ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنا ہے. آنے والے وقت میں جب اسمبلی انتخابات ہو تو نیشنل کانفرنس اپنے بل پہ میجارٹی لے لے اور لوگوں کی خدمت میں جٹ جائے. یہ تو وادی کشمیر میں سیاسی محاذ بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، لیکن اس بار IAS چھوڑ کر سیاسی میدان میں کودے ڈاکٹر شاہ فیصل اور عوامی اتحاد پارٹی کے صدر انجینئر عبدالرشید کا اتحاد دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. ادھر انجینئر رشید نے اگلے اسمبلی انتخابات میں پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ کی حکومت بننے کا دعویٰ کر دیا ہے. پیش سری نگر سے نیوز 18 ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ. انجینئر عبدالرشید اور ڈاکٹر شاہ فیصل کے سیاسی جماعتوں نے ہاتھ ملا کر پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ قائم کر کے کشمیر میں ایک سیاسی متبادل کے طور ابھرنے کا دعویٰ کر دیا. حال ہی میں ہوئے لوک سبھا انتخابات میں انجینئر رشید کی بارہمولہ پارلیمانی نشست میں کارکردگی سے دونوں جماعتوں کو کافی حوصلہ ملا ہے. انجینئر رشید اب تو سیدھے طور اگلے انتخابات میں یونائیٹڈ فرنٹ کی حکومت سازی کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں if all goes well پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ اپنے بل پہ سرکار بنائے گا. BJP PDP اور NC کی بات ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی وجہ ہے، میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں. BJP نے جموں میں سینٹیمنٹ ابھار کے ووٹ لیے، لیکن جب لوگ پھر کوللی سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا. کشمیر میں NC آج BJP کے نام پر لوگوں کو ڈرا رہی ہے، لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں فاروق صاحب اور BJP قیادت کے بیچ ڈیل ہو چکی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اینڈ پہ سرکار بنائیں گے. جو نارتھ پول ساؤتھ پول الائنس کا جواز PDP نے دیا، میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں وہی لاجک کل NC بھی دے گی. لیکن لوگ بھی، آپ بھی مانتے ہیں کہ عمر صاحب ہوں باقی لوگ ہوں، لوگوں کے بیچ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر بائیکاٹ نہ ہوتا، اگر لوگ جتنا زیادہ تعداد میں آتے، اس سے شاید ان جماعتوں کی. ادھر شمالی کشمیر میں اپنی سیاسی تقدیر کو چمکانے کی دعوے دار پیپلز کانفرنس ان دعووں کو محض خواب سے تعبیر کر رہی ہے. کئی اسمبلی حلقوں میں اثر رسوخ رکھنے والے پارٹی لیڈر عمران رضا انصاری کہتے ہیں کہ خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہے. بات ہے کہ خواب دیکھنے ہیں، جو بھی خواب دیکھتا ہوگا تو آپ کا تو اس پر کنٹرول نہیں ہے نا. ایک چیز ایسی واحد چیز ایک انسان کے پاس ہے، وہ خواب اس کا اپنا ہے، اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا. اگر ان کو لگتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے آپ کو وقت سے پہلے ان کا خواب دو. پارلیمانی انتخابات میں انجینئر رشید 15 اسمبلی حلقوں پر مشتمل شمالی کشمیر کی لوک سبھا نشست پر تیسرے نمبر پر رہے، لیکن اس نشست کے 5 اسمبلی حلقوں اوڑی، ٹنمرگ، کرنا، لنگیٹ اور بارہمولہ میں انجینئر رشید نے تمام جماعتوں پر سبقت حاصل کی. دیگر 4 حلقوں پر وہ نمبر 2 پر رہے. ان انتخابات میں بھی ڈاکٹر شاہ فیصل کی JNK پیپلز موومنٹ نے انجینئر رشید کی حمایت کی تھی. کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر ان نتائج کو سامنے رکھا جائے تو پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ کے شمالی کشمیر کی 15 اسمبلی سیٹوں میں سے 11 سیٹوں پر جیت کے امکانات ہیں. پیپلز کانفرنس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. نیشنل کانفرنس پہلے سے ہی نئی سیاسی جماعتوں کے وجود میں آنے پر ہی سوال کھڑے کرتی آئی ہے. اب ان کے لیڈر ڈاکٹر شاہ فیصل اور انجینئر رشید کے سیاسی اتحاد کو نارتھ پول ساؤتھ پول کا اتحاد کہہ رہے ہیں. ناصر اسلم وانی کا الزام ہے کہ رائے شماری کا مطالبہ کرنے والے انجینئر رشید اب بدلے نظر آتے ہیں. تو 2 ایکسٹریمز مل گئے ہیں. یہ تو وہی حال مجھے لگتا ہوگا جو BJP اور PDP کا ہوا جب انہوں نے کہا نارتھ پول اور ساؤتھ پول مل گئے. انجینئر رشید کی سیاست الگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو پورا دیکھتے ہیں. ان کا اسمبلی میں کنڈکٹ الگ رہا، انہوں کا لوگوں کے سامنے کنڈکٹ الگ رہا. ویراز یہ تو شاہ فیصل صاحب تو مین سٹریم کے آدمی ہیں.
ये तो सिविल सर्विस एग्जाम करके आए हैं, मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित्स को लाने की बात करते हैं। ये कहा कि जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है उसका सेंट्रल पॉइंट, पहला ही पॉइंट यह है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा लोगों से पूछ के हल किया जाए, सरहद के दोनों तरफ के लोगों की मर्जी के बगैर कोई भी हल हमें काबिल कबूल नहीं है। पहला पॉइंट वह है। उसके बाद 44 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमने इत्फाक किया है, जिसमें गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशूज़ हैं, कैदियों के इशूज़ हैं, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के इशूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। अगर कोई भी शख्स सद की दिल्ली के साथ उस एजेंडे को ओन करता है और माजी की जो उससे अया गलतियाँ जो हुई हैं रियलाइजेशन अगर हर एक को होती है तो शायद हम किसी के साथ भी चलने को तैयार हैं, लेकिन तब तक हरगिज़ नहीं अगर वही चीज़ चले कि लोगों को हम धोखा दें और पीछे हमारा एजेंडा कुछ और हो, आगे से कुछ और हो, ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट की कामयाबी का सबसे ज्यादा नुकसान सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हो सकता है। शुमाली कश्मीर से ही इन्हें ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि लोकसभा में जो भी हुआ वो बाकी तमाम पार्टियों की उनके खिलाफ मुहिम का नतीजा था। उनके मुताबिक बीजेपी का नाम लेकर लोगों को डराने वाले लोग अब खुद ही अलग राग अलापते नजर आ रहे हैं, लिहाजा असेंबली इंतखाबात के नताइज अलग होंगे। द टाइम विल टेल ना कि कौन हाशिए पर चला जाता है। इतना जल्दी आपको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए किसी आदमी को कि कोई नया आ जाता है। तो अच्छी बात है, अगले इलेक्शन में तो मुझे लगता है ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस किस्म की बातें हो रही हैं, किस किस्म के वादे किए जा रहे हैं। कभी यूथ को आगे लाने की बात हो रही है और बाद में उसी यूथ को इंटिमिडेट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी नौजवान का इंटरव्यू है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में किसी लीडर से बात की थी, तो जो अपने आप को चैम्पियन ऑफ लीडर्स यूथ बताते हैं, लेकिन बाद में उनको इंटिमिडेट किया जाता है। कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है। सियासी मुबस्सिरीन इंजीनियर रशीद की पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी और नए इत्तेहाद को अलग अलग जावियों से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि इस महाज की कामयाबी से सज्जाद गनी लोन के वज़ीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा और उनकी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि मरकज हमेशा नए सियासी महाज की तलाश में रहता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। जिला शोपियां के एक सोमो ड्राइवर ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम करके पैसों और जेवरात से भरे 2 बैग सयाहों को वापस कर दिए। इसकी मुख्तलिफ हलकों में खूब सताइश की जा रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की रिपोर्ट। वादी कश्मीर अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए दुनिया की जन्नत कहलाती है। दूसरी जानिब कश्मीर के लोगों ने हर वक्त इंसानियत और कश्मीरियत को ही जिंदा रखा है। पहलगाम में रऊफ की जानिब से जान की बाजी लगाकर सयाहों को बचाने की बात हो या फिर शोपियां में एक सूमो ड्राइवर की जानिब से कीमती सामान से भरे बैग को सयाहों को वापस लौटाने की बात हो। जी हाँ, शोपियां का ये वाकया सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। सूमो स्टैंड से मुंसलिक तारिक अहमद नामी ड्राइवर ने अहरबल सयाहती मुकाम में भोपाल से आए सयाहों को जेवरात और मोटी रकम से भरे 2 बैग वापस लौटा दिए। सयाहों के ये बैग अहरबल में खो गए थे और वो अहरबल से श्रीनगर की तरफ वापस भी लौट गए थे कि इस दौरान शोपियां के रहने वाले तारिक अहमद ने इलाके के वाटरफॉल के पास ये बैग पड़े पाए। बैग वापस लौटाकर तारिक ने कश्मीरियत और इंसानियत की शानदार मिसाल कायम कर दी और जाहिर सी बात है कि इस इक़दाम की मुख्तलिफ हलकों से बेहद सताइश की जा रही है। तारिक के इस जज्बे की बेहद तारीफें की जा रही है। दोनों पोस बेहद सोन बेहतर बहुत अति प्राण बहुत हर कन हर कन बड़ मोबाइल 3 अत मज बहुत हर कन इंतजार कर पता मोबाइलस तोर मे स्विच अकिस यल अत मज फोन यम नबरम टूरिस्ट मे तुल तो मे कोर फोन मे रटो नीव पन चीज वापस कोर मे तिमन हवाल पन वापस वो ट्रूप वूप तह कुरान कुरान हिसाब बह कर पे हिसाब वापस बह पे हिसाब अमानत वापस सोनिस कुरान मज अगर क्या सब अमानत कर वापस। की कश्मीरियत यही है कि हर कोई अपना सामान कोई भूल जाए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे वापस दें, क्योंकि ड्राइवर हैं हम। ये तारिक अहमद ने जो ऐसा किया था हमारा भी दिल हो गया, खुश हो गया कि एक कश्मीरियत है। तो हम पूरी गुजारिश करते हैं कि टूरिस्ट की कि आप सेफ हो यहाँ, आपकी कोई भी अमानत हमें मिल जाए हम वापस करेंगे। हमारी भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े हम आपकी खिदमत के लिए तैयार।
وادی کشمیر میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں جہاں کشمیریوں نے انسانیت کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ طارق کے اس اقدام سے پورے شوپیاں ضلع کے لوگوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ انتظامیہ نے بھی طارق کے اقدام کی بے حد سراہنا کی ہے۔ تھا وہ صحیح سلامت ان کو لوٹایا، اور جب وہ بدلے میں کچھ انعام بھی دینے لگے تو انہوں نے بولا نہیں یہ میرا فرض ہے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ گرو ہے کہ یہ شوپین کے یہ شوپین کے رہنے والے انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے انسانیت اوپر ہے باقی کسی بھی چیز سے۔ اور حالانکہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ مالی طور پہ گھر سے یہ تھوڑے اتنے اچھے بھی نہیں تھے، تھوڑے کمزور ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی لالچ نہیں کیا اور اپنے لالچ کو اپنی ساری چیزوں کو سائڈ رکھتے ہوئے انسانیت کو اوپر ترجیح دی، اور اس چیز کا بھی دھیان رکھا۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کی جو امانت ہے اس کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس سے باقی لوگ بھی سیکھ لیں اور اسی چیز کو آگے بڑھائیں، انسانیت کو آگے بڑھائیں۔ وادی کشمیر کی معیشت میں سیاحت یعنی ٹورزم کا رول کافی اہم ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ سے ہی سیاحوں، یاتریوں اور دیگر مسافروں کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ صدیوں سے چلی آ رہی کشمیریت کو ایک بار پھر شوپیان کے طارق نے قائم رکھ دیا ہے۔ اس انسانیت دوست کام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر میں جہاں بھائی چارہ قائم ہے وہیں سیاحوں کے لیے کشمیر ایک محفوظ مقام ہے۔ بلال خان، نیوز 18، شوپیان۔ میرواز مولوی عمر فاروق نے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اخلاقی اقدار سکھانے پر زور دیا۔ میرواز نے سری نگر کے ایک نجی اسکول میں طلباء سے خطاب کیا۔ میرواز نے کہا کہ بہتر معاشرے کے لیے نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اصول کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت پر بھی زور دینا ہے، کیونکہ تعلیم کا حصول جو ہے وہ بالکل تب تک ہم اپنا وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ معاشرے میں ہمارا کردار، ہمارے ویلیوز، ہمارے مورلز، جو کہ ہمیں خاص کر دین جس کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا لازمی ہے کہ تعلیم کے حصول کو نور کہا گیا ہے، جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دینی تربیت اور خاص کر اسلامک ویلیوز اور مورل ویلیوز کے حوالے سے بھی ہم جو ہے ان کو انشاءاللہ اس پر زور دیتے رہیں گے اور اس کو ہم فراموش۔ میونسپل کمیٹی گاندربل کے 17 میں سے 6 میونسپل کاؤنسلروں نے کمیٹی میں مبینہ بدعنوانی پر استعفیٰ دینے کی دھمکی دی ہے۔ ان کاؤنسلرز نے الزام لگایا کہ حکام کی مناسب اجازت کے بغیر میونسپل حدود میں غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کاؤنسلرز نے کہا کہ جب کبھی وہ اپنے متعلقہ علاقے کے کسی مسئلے کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں تو میونسپل افسران اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ان کاؤنسلرز نے گورنر انتظامیہ سے میونسپل کمیٹی گاندربل میں مبینہ بدعنوانی معاملوں کی جانچ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہم نے پروٹیسٹ آج کیا اس بات پہ کہ کیونکہ یہاں پہ کچھ کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں جن کے عوض پیسے لیے گئے ہیں، رشوت، نہ کوئی جی آر ہے نہ کوئی پرمیشن ہے۔ اس لینڈ پر بھی لوگ بنا رہے ہیں جہاں پہ پرمیشن نہیں ہے، ان سے اس کے عوض میں بہت سارا پیسہ لیا گیا ہے۔ جس رشوت خوری میں یہاں کے ملازم اور کچھ کاؤنسلر بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم استدعا کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، ہم استدعا کرتے ہیں گورنر صاحب سے، ہم استدعا کرتے ہیں ڈویژنل کمشنر سے کہ وہ پوری تحقیقات کرے۔ ہم یہاں گاندربل میونسپلٹی کے کاؤنسلرز یہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم جب میونسپلٹی میں آتے ہیں کسی معاملے کے لیے تو یہاں پہ ہمیں کوئی رسپانڈ نہیں دیا جاتا ہے۔ ہماری جہاں تک بات ہے، ہم کچھ کونسلر ہیں، جب ہم یہاں کے ایگزیکٹو افسر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی پاور ہے، یہ اپنی منمانیاں چلا رہے ہیں۔ تو ہماری یہی آخری درخواست ہے گورنر صاحب سے کہ وہ اس گاندربل میونسپلٹی کو ایک آپریشن کرے تاکہ یہاں صحیح کیا ہو رہا ہے، غلط کیا ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس میں مداخلت نہیں کی ہے تو ہم 5 دن کے بعد سارے جو ادھر کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ریزائن کریں گے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ماچھاما ترال میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ اسکول کے ایک استاد ذاکر حسین گجر نے اسکول کے ابتر حالات کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا تھا۔ اس پر متعلقہ استاد کو مبینہ طور پر معطل کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی ترال اور گجر طبقے سے وابستہ لوگوں نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے ذاکر کو سچ بولنے پر یہ سزا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ذاکر کو محکمے کی جانب سے پہلا سسپینشن آرڈر اجرا کیا گیا تو اس آرڈر میں کئی غلطیاں تھیں۔
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जाकिर को मीडिया को बाइट देने पर मुअत्तल नहीं किया गया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने स्कूल का दौरा किया तो जाकिर गैर हाजिर था। डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होता है मीडिया से इंटरेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल इन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल इज अथोराइज्ड, इन हाई स्कूल हेडमास्टर इज अथोराइज्ड, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अथोराइज है। इसके बगैर किसको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन कभी कभार लोगों की और बच्चों की बेहतरी के लिए अगर कोई पॉजिटिव बात कोई भी करे तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। ये गलत बात तासुर दिया है सोशल मीडिया ने कि जाकिर हुसैन गोजर गोरसी को सस्पेंड किया गया सिर्फ मीडिया बाइट देने पर। नहीं, उसको सस्पेंड किया गया क्योंकि ही वाज एब्सेंट, फाउंड ही वाज कॉट एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। कठुआ की पहाड़ी तहसील बानी के एक गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तलबा और तालिबात को अजीब और गरीब हरकतें करते देखा गया था। इस वाक़े के बाद स्कूल में तलबा की हाजिरी कम हो गई थी। इस मामले पर न्यूज़ 18 ने चीफ एजुकेशन अफसर, चीफ मेडिकल अफसर से बात की। सीईओ का कहना है कि इस वाक़े के बाद असातिज़ा की एक टीम ने तलबा से बातचीत की और उन्हें नॉर्मल पाया गया। वहीं सीएमओ ने बताया कि मज़कूरा तलबा की तिब्बी जांच की गई है और वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद पाए गए हैं। ताहम इलाके के लोगों में अभी भी तजस्सुस बरकरार है। ऐसा मामला वो सामने आया था बढ़ चढ़ के, लेकिन उसको मामले को बड़ी अच्छे तरीके से वो कंट्रोल में है। सिचुएशन इंस्टीट्यूशन की इस वक्त टोटली नॉर्मल है। जैसे 2-3 दिन से लगातार मैं इन टच तो उन्हीं दिनों से है, लेकिन जब हमने एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग की टीम भी बनाई थी और उसको हमने 2-3 दिन लगातार वहीं पे कैंप करने के लिए बोला था कि आप डेली वहाँ पे जाया करो और बच्चों की हौसला अफजाई और कैंपिंग के लिए वहाँ पे बैठो। वहाँ जब हमने देखा तो कुछ कोई ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी और नेक्स्ट डे पे हमने डॉक्टर्स की टीम भी भेजी थी ताकि पूरी तफ्तीश हो सके कि मामला किस चीज़ का है। तो उन्होंने पूरे मेडिकल चेकअप करके उसमें यही पाया है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। अलबत्ता कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसका कोई हेल्थ से रिलेटेड नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने मरमट और खिलनी ब्लॉक का दौरा किया। डीसी ने मकामी अफराद के साथ बातचीत की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। डीसी ने लोगों से कहा कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इलाके की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें। तीसरे मरहले में जिले की 59 पंचायतों में मुहिम जारी है। एक बड़ा ही लैंडमार्क हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम पूरे स्टेट भर में शुरू है। डोडा जिले में हमारी फेज 1 में 60 पंचायतें कवर हुई, फिर फेज 2 में हमारी जो है वो 59 पंचायतें जो वो कवर हो गई है। इसमें ऐसे 60 पंचायतें जो है तकरीबन हमने जो है चारों फेजेस में रखी हुई हैं। हर ब्लॉक में कुछ पंचायतें जो है वो ऑलरेडी कवर की गई है। पूरा एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है पूरे गाँव में। भद्रवाह की सरतिंगल पंचायत में बैक टू विलेज मुहिम के दौरान खवातीन के लिए खुसूसी सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें कई खवातीन ने हिस्सा लिया। इन खवातीन ने सरकारी स्कीमों के निफाज पर अपना फीडबैक दिया और उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक़ अफसरान को वाकिफ कराया। इस दौरान खवातीन में जॉब कार्ड्स तकसीम किए गए। जो आज यहाँ पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ स्पेशली औरतों के लिए, ये हम औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज से पहले ऐसे कोई प्रोग्राम हुए ही नहीं जहाँ औरतों को बुलाया जाए, जहाँ औरतों की भी बात सुनी जाए। आज ग्राम सभा थी, हमें इधर बुलाया गया था और जॉब कार्ड मिल गए हमें, जो काफ़ी प्रॉब्लम थी हमारी दूर हो गई। अपनी कैपेसिटी में हम उनको एजुकेट कर सकते थे कि कैसे किया जा सकता है। वो वेज एंड मीन्स सब ने मिल बैठ के, पंचायत के मेंबर साहिबान थे, सरपंच थे, बाकी हमारे जो मौजूद शहरी थे, डिफरेंट एजेंसीज के लोग थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, सब ने बैठ के इस ग्राम सभा में जो लेडीज़ का था स्पेशली उसमें पार्टिसिपेट किया और वेज एंड मीन्स ढूंढने की कोशिश की। बैक टू विलेज के तहत जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने ब्लॉक रामसू के दूर दराज इलाके नील का दौरा किया। इनके हमरा जिले के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों के मसाइल जाने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। आवाम ने भी हुकूमत के इस कदम की सताइश की। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मुलाकात के बाद आवाम ने उम्मीद जाहिर की कि उनके मसाइल का इजाला होगा।
سب سے پہلے میں آپ کے مادھیم سے عزت مآب گورنر صاحب کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک یہ پلیٹ فارم یہاں مہیا کروایا جس اسکیم کا نام رکھا گیا بیک ٹو ولیج کی جو پریشانیاں ہیں جو ڈی سی آفس تک نہیں پہنچتی ہیں، گورنر انتظامیہ تک نہیں پہنچتی ہیں، یہ گیزٹڈ آفیسر صاحبان کے دوران یہ گورنر صاحب تک بھی پہنچیں گے، سینٹر تک بھی پہنچیں گے۔ گورنر انتظامیہ کا ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے اس طریقے کا یہ جو پروگرام رکھوائے ہیں بیک ٹو ولیج، اس سے ہمارے کو پوری امید ہے کہ پورے علاقے میں جو پچھلے 70 سال سے یہاں کے عوام اور پورا علاقہ جو بنیادی سہولیات سے محروم تھا ان کو اپنا حق ملے گا۔ کے بارے میں جھگڑے افسروں کے ساتھ باقی ملازموں کے ساتھ لڑتا رہا، تو آج مجھے ڈی سی صاحب نے پورا ایشورنس دیا کہ 1 ہفتے کے اندر یہ گاڑی یہاں سے مگر کوٹ ٹو جراڈی جائے گی۔ کے مسائل رہتے ہیں، کبھی پانی کے مسائل رہتے ہیں، یا اور سڑک کنیکٹیوٹی، روڈ کنیکٹیوٹی، ہیلتھ ریلیٹڈ، اسکول ایجوکیشن کے بارے میں لوگوں نے کھل کر انٹریکشن کیا۔ پٹن کے حلقے مالموہ کے ملا بوچن میں بھی بیک ٹو ولیج کے تحت پروگرام منعقد ہوا۔ ملا بوچن میں لوگوں نے سرکاری افسران کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے و مشکلات سے آگاہ کیا۔ علیحدہ طور پر خواتین کے مسائل بھی سنے گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا پیغام بھی پڑھ کر لوگوں کو سنایا گیا۔ لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مسائل جلد حل کیے جائیں۔ ایڈمنسٹریشن تن صوفن پہ اے سی این مز آز آئی گامن مز راتس روید یہ زندگی گزاران گزار آز یمو تہ صبح پی عرض کران گزارش کران کہ وہ گھس ات پہ عمل گھن۔ گزار گورنر سند اس بیک ٹو ولیج پروگرام یہ اصل مگر یہ گھس لکھنس تامت محدود روزن کہین۔ جی ہم بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت یہاں پر 2 دن کے لیے تھے، جگہ جگہ ہم گئے، ہر ایک ہیملیٹ، ہر ایک گاؤں میں ہم گئے، اس حلقے کے اپنی مسائل بیان کی، مین ڈیمانڈز تھی جو یہاں کے لوگوں کی ہم نے سنی۔ ڈگری کالج گریز میں مقیم درد قبیلے سے متعلق انگریزی میں لکھی گئی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ ٹرائبس اینڈ سوشیولوجیکل انکوائری آف جسٹس کے نام سے لکھی گئی اس کتاب کی رسم رونمائی سابق رکن اسمبلی نذیر گریزی نے انجام دی۔ طلبہ، ایس ڈی ایم گریز، فوج کے افسران اور علاقے کے کچھ سرکردہ شہریوں نے بھی شرکت کی۔ مصنف سہیل رسول میر کا کہنا تھا کہ کتاب میں درد قبیلے کو درپیش معاشی و دوسرے اہم مسائل پر بات کی گئی ہے۔ نذیر گریزی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو تدریسی و تحقیقی کاموں میں آگے آنا چاہیے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے درد ٹرائب آف گریز میں اسٹریٹیفکیشن اس سے ہوئی ہے، ڈفرینسیشن کاسٹ وائز ڈفرینسیشن ہوئی ہے۔ ایک کاسٹ بہت آگے ایڈوانسڈ سٹیج پہ ہیں اور ریسٹ آف دا کاسٹس دوز پیپل ہو آر لیونگ ان دا پیریفریز آف گریز دے آر اسٹل لیونگ ان بلو پاورٹی لائن۔ اس کتاب کا یہی مقصد تھا اور ایم یہی ہے کہ to give exact figure and exact scenario of the tribe of Gurez in terms of development scenario. گاندربل کے مانسبل سینک اسکول میں IRP 8ویں بٹالین کی جانب سے کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف اور ابھرتے فنکاروں اور گلوکاروں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ گاندربل اور بانڈی پورہ کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے اس رنگا رنگ پروگرام میں شرکت کی۔ SSP IRP 8ویں بٹالین کے کمانڈنٹ مقصود الزماں نے بطور مہمان شرکت کی اور طلباء کے مظاہرے کی ستائش کی۔ اس موقع پر بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات، سرٹیفکیٹس اور سبھی شرکاء میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ یہ جو ہمارا فنکشن رہا اس میں بہت ہی اچھی پارٹیسپیشن رہی ہے۔ یہاں وہ اسکول طلباء کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے جو بزرگ حضرات ہیں، اسکولز انسٹیٹیوشنز کے ٹیچر حضرات ہیں، انہوں نے کافی اچھی سے پارٹیسپیشن کیا ہے۔ ہم اس پروگرام کے تحت لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پولیس اور پبلک ایک ہے۔ بارامولہ کے شوکت علی اسٹیڈیم میں معذورین کی ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ہوپ ڈس ایبلٹی سینٹر کی جانب سے منعقدہ T10 کرکٹ میچ میں بارامولہ اور کپواڑہ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ SSP بارامولہ، کمشنر محکمہ امور معذورین، میونسپل کونسل کے صدر سمیت دیگر سرکاری عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معذور ہونے کے باوجود وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاہم انہیں حکومت کا کوئی تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ پیرا کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت بین الاقوامی سطح پر کھیلنے والے ایک کھلاڑی نے بتایا کہ انہیں اپنے جیب خرچ پر سپورٹس ٹورنامنٹس میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہمیں نہیں مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہاں پہ نارمل کرکٹ کو جو باہر جاتی ہے رانجی کھیلنے جاتی ہے، لیکن ہماری طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے سر۔ تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم بھی
हम भी समाज के हिस्सेदार है, तो हमारी तरफ भी खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि हम भी अपना टैलेंट आगे ले जा सके। मैं यहाँ की गवर्नमेंट अपील करना चाहता हूँ, काश कर हम लोग जैसे लोगों को भी इस तरह लोगों की मदद किया, हमको भी तरह मदद करो, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मतलब खेला है, नेशनल भी खेला है, लेकिन किसी ने हमको मदद नहीं किया है। कलमकार नावल निगार गुलाम नबी गौहर की याद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। रियासती कल्चरल अकेडमी की जानब से मुनक्किदा सेमिनार में प्रोफेसर बशर बशीर, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, रफ़ीक राज, मुजफ्फर अहमद टाक, डॉक्टर तबस्सुम रफ़ीक और शहूर गौहर समेत कई अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने जी.एन. गौहर की खिदमात को याद किया और उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इससे कबल अपने खुतबे इस्तक़बाली में डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तबस्सुम रफ़ीक ने रियासती कल्चरल अकेडमी की जानब से अंजाम दी जा रही अदबी सरगर्मियों की सताइश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेदलो ने इंतबा दिया कि अगर गवर्नर इंतजामिया ने फौरी तौर लोलाब कुपवाड़ा सड़क की तामीर का काम शुरू नहीं किया तो एहतजाज पर उतर आएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सड़क की तामीर का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। उन्होंने सड़क पर फौरी मैकडम बिछाने का मुतालबा किया। उठाया है, ये सही बात है, लोग सफ़र कर रहे हैं, सड़क की हालत जो है नहायत ही खस्ता है और मैंने जो आला हुकाम है उन तक भी ये बात पहुंचाई है और मुझे वहां से यकीन दहानियां भी मिली कि इसको फौरी तौर ठीक किया जाएगा। लिहाजा अभी काम चल रहा है लेकिन सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और आरएनबी जो इनके आला हुकाम है उनसे गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर इस सड़क को कंप्लीट किया जाए, नहीं तो हम लोग जो हैं सड़कों पे आ जाएंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बस अड्डे से गंडोला तक और दीगर अंदरूनी सड़कें पूरी तरह खस्ता हो चुकी हैं। इस वजह से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीर में के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलमर्ग में सड़कें खस्ता हो चुकी हैं। गुलमर्ग में अंदरूनी सड़कों की ये हालत पिछले 1 साल से बनी हुई है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सयाहों का कहना था कि गुलमर्ग में सड़कें मिसाली होनी चाहिए। मकामी लोगों ने भी इन सड़कों की मरम्मत करने का मुतालबा किया। चारों तरफ के रोड्स पूरे मतलब खस्त हालत है यहाँ के रोडों को, यहाँ पे ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते। थोड़ा काफी डैमेज हो गया है, वर्क करना है। बाकी गुलमर्ग बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, रोड्स को इम्प्रूव करना चाहिए जैसे कि गाड़ियाँ सीधी आगे तक जा सके। बहुत खराब हो गए, टूरिस्टों को बहुत परेशानी हो रही है रोडों से। यहाँ के गुलमर्ग में डेवलप नहीं हो रहा है। देखो रोड कैसे है, टूरिस्ट नंबर 1 प्लेस है, बहुत सारी गाड़ी वाड़ी टूट गई इस रोड से। हमें यही मुतालबा है कि रोड